بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو انبیاء اور رسول کے ذریعے بھیجی گئی ہدایت اور رہنمائی کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ویسے تو دیکھیں یہود و نصارہ کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیوں کو۔ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں چھپاتے تھے، اس چیز کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے۔ آیت نازل ان پہ ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کی نشانیوں کو چھپائے گا اس میں شامل ہوگا، تو اس لعنت میں شامل ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ حق کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور قربت سے دور کر دیتا ہے اور ساری دنیا کی لعنت ان پر برستی ہے اور اللہ خود ان پہ لعنت فرماتا ہے۔ اور آج کل کیسا زمانہ آ گیا، منافقت کا زمانہ آ گیا۔ آپ کسی کے منہ پہ کیا ہوتے ہو، کسی کے منہ پہ کیا ہوتے ہو، آپ حق کی بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ حق کو اگر کسی بھی طرح سے آپ حق کو چھپا رہے ہو تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا، آپ لوگوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو حق کا ساتھ دینے والا بننا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ مطلب کہ علم کو بھی چھپانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہم لوگ کیا آج کل کیا حال ہے، عالم جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں، حق کی بات نہیں بتاتے۔ تو جو حق کی بات بتاتے ہوئے بھی حق کی بات نہیں بتائے گا، آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فتوے لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے عالموں کے لیے، اس طرح کے مولویوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح ایک مقام رکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال اللہ واللہ عالم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ 2 آیات تلاوت فرمائیں۔ آیت نمبر کون سی؟ 159 جو ہم ابھی پڑھیں، اور اس سے اگلی آیت 160، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ آپ اس آیت کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 2 آیتیں قرآن میں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ مطلب حدیثیں کتنی حدیثیں ہیں، کوئی حدیثوں کی تعداد بھی مجھے معلوم نہیں ہے، اتنی حدیثیں ہیں، حدیثوں کی کتنی کتابیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 2 آیات نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں حق کو چھپانے والا بن جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حق کو چھپایا اس کے بعد کہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں تو ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ کہیں میں حق کو چھپانے والوں میں میرا شمار نہ ہو جائے، اس آیت کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سی حدیثیں، متعدد حدیثیں، بہت حدیثیں مبارکہ بیان کی۔ اگر یہ 2 آیات نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث جو ہے وہ بیان نہ کرتا۔ اس سے اگلی آیت آ جاتی ہے 160۔ إِلَى الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ اب اس آیت میں جو ہے، جو پچھلی آیت کا میں بتایا گیا کہ لعنت کرنے والوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں جو سابق حکم ہے میں اس سے ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے گا اور جو حق بات چھپائی تھی اسے لوگوں کے سامنے بیان کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، کوئی حق کو چھپاتا ہے لیکن بعد میں وہ اسے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 161۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔ دیکھیں اب اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرے گا اور وہ اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہے، اور جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی، نہ اللہ جو ہے وہ ان پہ رحمت کی نظر ڈالے گا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کروڑوں دفعہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کی یقینی علم ہے نا جس کا کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پہ ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اسے سچی توبہ کر لی ہو، یا اللہ نے کسی بھی دیگر ایسا اس نے عمل کیا ہو کہ اس کی غلطیوں پر اسے معافی دے دی گئی ہو۔ اب اس کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ البتہ جن بعض کاموں پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکین کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے چور پہ لعنت ہے، سود خور پر لعنت ہے، تو ان پہ جو ہے لعنت آپ بھیج سکتے ہو، لیکن ویسے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار پہ لعنت نہیں بھیج سکتے جب تک آپ کو اس چیز کا یقین نہ ہو کہ وہ کافر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احزاب کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے یوں بد دعا فرمائی: اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اب یہاں سے نا اس حدیث سے ہمیں نماز کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اتنے معاف کرنے والے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دیگر جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، وہ نماز نہ ادا کر سکے، درمیانی نماز عصر جو ہے، عصر کی نماز کی بہت فضیلت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ عصر کی نماز اذان سنیں تو آپ ہر کام چھوڑ دیں اور آپ سب سے پہلے نماز ادا کریں، اس کو وقت پہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس نماز نہیں ادا کر پائے تو انہوں نے بدعا کی کہ یا اللہ ان کے گھر اور کپڑے جو ہے وہ آگ سے بھر دے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ویسے بھی حضور پاک کو یہ کفار ہے اور انہوں نے کفار ہی مرنا ہے، ایمان پہ ان کا خاتمہ نہیں ہونا، تو انہوں نے ان کے لیے بدعا کی، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 162: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون، ہمیشہ رہیں گی اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب پچھلی جو آیت آ رہی ہے کہ جو کافر ہوں گے وہ اس چیز میں مریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں، سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس عذاب میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، ان سے وہ عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو سب سے کم عذاب ہے وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آگ تھوڑی سی بھی ہو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچائے۔ کہ آپ سوچیں کہ صرف سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور آگ کے جوتے جب آپ کے پاؤں سردیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں تو آپ کو پورے جسم میں سردی لگ رہی ہوتی ہے، تو جب آپ کے پاؤں میں آگ ہوگی تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے بچائے۔ اور دیکھیں یہاں جہاں پہ بھی آپ اس طرح کی آیات پڑھا کریں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آیات کا حق ادا کیا کریں۔ جہاں پہ آئے کہ عذاب کی آیت ہے تو آپ نے پناہ مانگنی ہے، جہاں پہ کوئی جنت کی آیت آئے تو آپ نے اللہ سے جنت کی ہدایت طلب کرنی ہے، جہاں پہ ہدایت کی آئے تو آپ نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، جہاں پہ توبہ کی آئے وہاں پہ آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ایک آیت کر لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 163: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی
بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی برحق نہیں ہے، وہ اپنے ذات میں، صفات میں، افعال میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آنسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا کہ ایک، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ کوئی میرا ثانی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ حضور پاک سے پوچھنا اور آنسر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔